ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باب افعال میں کسی کام کا دفعتاً کر دے، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دے۔ باب تفعیل میں تدریجاً، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا، اب تمہارے سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو۔ ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام، بتا دیا اعلام۔ تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا۔ اور یہ الفاظ وہ قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول، یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے گیا، کیونکہ یہ دفعتاً ہوا ہے، پورا قرآن ہے کہ نازل کر دیا جائے۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما، اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب سے آیا ہے، لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہ۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل۔ اب یہاں لفظ تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجیے
قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو